الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے، فتویٰ نہیں، اپنی رائے پیش کروں گا۔ افراط اور تفریط سے ہٹ کر کچھ صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ شروع میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ پورے کلپ کو سنے بغیر آپ نہ کوئی رائے دیں اور نہ کوئی کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ پورا کلپ آپ پوری توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے سنیں گے تو صورتحال کافی حد تک واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ڈرامہ ہوتا ہے، فلم ہوتی ہے۔ ڈرامہ دیکھنا، فلم دیکھنا، گانے سننا اور ڈرامے اور فلمیں بنانا یہ ناجائز ہیں، حرام ہیں، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ چاہے ہالی ووڈ ہو، وہ چاہے بالی ووڈ ہو، وہ چاہے ارطغرل غازی یا ڈرلش ارطغرل ڈرامہ دیکھنا ہو۔ ڈرامہ اور فلم دیکھنا حرام کیوں ہے؟ اس میں جو مفاسد عامہ پائے جاتے ہیں، اس میں جو کامن خرابیاں پائی جاتی ہیں، آئیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس میں تصویر سازی ہوتی ہے اور تصویر حرام ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ اس گھر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ تو تصویر سازی کی وجہ سے ڈرامہ حرام ہو گیا، فلم حرام ہو گئی، چاہے وہ تصویر سازی ہالی ووڈ بالی ووڈ ڈرامے میں ہو یا ڈرلش ارطغرل یا ارطغرل غازی ڈرامے میں ہو۔ اور پھر اس تصویر سازی کی حرمت اور شدت بڑھ جاتی ہے جب وہ کسی شرعی، طبعی اور قانونی ضرورت اور مجبوری کے بغیر ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان ڈراموں میں میوزک بھی ہوتا ہے اور میوزک حرام ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجرس مزامیر الشیطان، یہ جرس میوزک کو بھی نہیں کہتے، یہ گھنٹی کو کہتے ہیں، ٹون کو کہتے ہیں۔ فرمائے یہ گھنٹی شیاطین کے آلات اور انسٹرومنٹ میں سے ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی فرمایا گیا کہ یہ جو قیامت کی علامات بتلائی گئی ہیں تو گانا گانے والیاں اور میوزیکل انسٹرومنٹ اور ایکوپمنٹس کو پروموٹ کیا جائے گا، موسیقی کی دھن اور اس کے آلات کا پرچار کیا جائے گا۔ تو دوسرا جو مفسد ہیں اس ڈرامے میں وہ موسیقی ہے، اور موسیقی بھی بالاتفاق حرام ہے۔ تیسری چیز مرد و زن کا اختلاط، مکس گیدرنگ، مرد اور عورتوں کا اختلاط جبکہ وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو، یہ ڈرامے میں بھی گناہ ہے، یہ ریئل لائف میں بھی گناہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی اس ڈرامے کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ چوتھی چیز بدنظری ہے۔ اگرچہ ان خواتین نے اسلامی اقدار کی عکاسی والا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اس میں عام ڈراموں کی طرح فحاشی اور یانیت کا پہلو نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ایک نامحرم غیر محرم عورت کا چہرہ نظر آتا ہے، خوبصورت لڑکیاں اس میں ہوتی ہیں۔ تو بدنظری تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے،
اور بدنظری سے بچنے پر کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث قدسی میں رب کریم فرماتے ہیں من ترکہا مخافتی، جس نے بدنظری کو میرے ڈر سے چھوڑا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، بدلے میں ایسا ایمان دوں گا کہ اس کی حلاوت اور ٹیسٹ یہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اگلا مفسد کہ اس میں جھوٹ کا شبہ بھی ہے۔ جتنے بھی ڈرامے ہوتے ہیں اس میں جتنے بھی کیریکٹر ہوتے ہیں وہ بالکل ریئل نہیں ہوتے، وہ بالکل جینون نہیں ہوتے، اس میں جھوٹ کا شبہ ہوتا ہے، اس میں مبالغہ آمیزی ہوتی ہے، اس میں بعض چیزوں کو حقیقت سے ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے، اس میں افسانے کا تھوڑا سا ٹچ ہوتا ہے، جیسے کسی ناول میں، ڈائجسٹ میں یہ چیز ظاہر سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو جھوٹ کا ایک شبہ بھی ہے، اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، شہادت الزور۔ اور حدیث پاک میں جو منافق کی 3 نشانیاں بتلائی گئی، ایک نشانی وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، آیت المنافق ثلاث۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک موقع پر پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور چھوٹی موٹی خامیاں برائیاں اس میں ہو سکتی ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جتنا بھی اس کو حقیقت کے اور ریئل لائف کے قریب کرے لیکن وہ بالکل فیکٹ نہیں ہوتا، تو جھوٹ کا شبہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ ایک چیز کہ اس میں وقت کا ضیاع ہے، مطلب لوگوں سے جب احوال لیے گئے، لوگوں کی رائے اور تاثرات اور کمنٹس کو جب دیکھا گیا، تو اس ڈرامے میں اتنا انہماک ہوتا ہے کہ اس کی 150 قسطیں ریلیز ہو چکی ہیں، اور ایک قسط 1.5 سے 2 گھنٹے کے ڈیوریشن پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو آدمی اتنا منہمک ہوتا ہے کہ عبادات میں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں اور دوسرے دینی کاموں میں تساہل کا شکار ہو جاتا ہے، غفلت برتتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وقت بھی تو بہت قیمتی ہے، اس لیے وقت کے ضیاع کا جو پہلو ہے یہ بھی فساد کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ ایک چیز کہ اس میں پیسے کا ضیاع ہے، یہ جو ڈرامہ بنایا جاتا ہے، جو فلم بنائی جاتی ہے، اس میں جو گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، اس میں جو مکانات تباہ ہوتے ہیں، اس میں جو سفر کیا جاتا ہے، اور پھر جو ڈرامہ دیکھتے ہیں اس کے لیے نیٹ پر پیکیجز کرواتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں پیسوں کے بغیر نہیں ہوتی، اور اسراف اور تبذیر کی اس میں ایک جھلک نظر آتی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو یہ مفاسد اگر ہمارے ذہن میں رہے تو کوئی بالکل اس ڈرامے کو دیکھنے کے جواز کا فتویٰ اور اس کو دیکھنے کی ترغیب نہیں دے گا۔ ایک چیز کہ ان ڈراموں کو دیکھنے کی وجہ سے انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ڈرامہ دیکھتے ہوئے بیچ میں اشتہارات آتے ہیں، ایڈز آتے ہیں، اور بعض نامناسب اشتہارات بھی آتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس کو دیکھتا ہے، اور غیر محسوس طریقے پر اچانک دیکھنے کے بعد بھی اس کی تصویر دل میں اتر جاتی ہے، گناہ کا خیال آ جاتا ہے۔ تو یہ مفاسد اگر ذہن میں ہوں گے تو ہر صاحب علم، ہر مفتی، ہر ذی شعور آدمی یہ رائے دے گا کہ ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، اس کو کسی طرح بھی ہم جائز قرار نہیں دے سکتے، یہ ایک گناہ ہے۔ دوسری بات یاد رکھے کہ یہ تو ہم نے ایک متفقہ آپ کے سامنے رائے پیش کی، لیکن ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ اس کے دیکھنے پر جائز اور ناجائز کا جو فتویٰ ہم لگاتے ہیں، اس میں بھی ہم افراط اور تفریط سے بچیں، اس میں بھی ہم اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ اور وہ اعتدال کیا ہے کہ جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جو فتویٰ پوچھا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنا یا ڈرلش ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے پوچھا جا رہا ہے جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور دوسرے ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، جس میں فحاشی اور یانیت، جھوٹ اپنے عروج پر ہے، جس کے کریکٹر میں عشق اور معشوق کی کہانیاں ہوتی ہے۔
وہ ڈرامے جو ایک لڑکی کو پھنسانے سے شروع ہوتے ہیں اور لڑکی کو بھگانے پر ختم ہوتے ہیں، جس میں ایک بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر ایک نامحرم کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہے، جس میں ایک شوہر اپنی پاکیزہ بیوی کے بجائے دوسری لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ ڈرامے دیکھنے والے ان ہالی ووڈ، ان بالی ووڈ، ان فحاشی اور یانیت سے بھرپور ڈرامے جو آپ کو آپ کی اسلامی کلچر، اسلامی اقدار، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت سے دور کر رہے ہیں، جو یورپ اور مغربیت آپ پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ ڈرامے کیسا دیکھنا کیسا ہے، یہ ایک الگ نوعیت ہے۔ تو اب ہم اس دوسری نوعیت پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ بنسبت ان ڈراموں کے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنا یہ بہتر ہے، یعنی وہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ چھوٹا گناہ ہے۔ اس میں نقصانات اگرچہ زیادہ ہے لیکن فائدے کا عنصر ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، تو یہاں اس کی شدت، اس کی حرمت وہ کم ہو جاتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات کہ ان ڈراموں کو دیکھنے سے جو فائدہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اسلامک ہسٹری کا ہمیں پتہ چلتا ہے، خلافت کا جو کانسیپٹ مسلمانوں کے ذہن سے محو کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، وہ پھر سے جاگزیں ہو جاتا ہے، وہ پھر سے بیدار ہو جاتا ہے۔ تلوار اور تیر اور گھڑ سواری اور جہاد کا جذبہ اور مسلمان عورتوں کا ایک بہترین شرعی لباس اور مردوں کے سروں کے اوپر پگڑیاں اور چہروں کے اوپر داڑیاں اور اولیاء اللہ ابن عربی ان لوگوں کی تعظیم اور تکریم کا ایک جو مثبت اور بہترین پہلو ہے، وہ مسلمان یوتھ اور ینگ جنریشن کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس کو دیکھنے میں جب آدمی منہمک ہوتا ہے تو ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور فحش ڈراموں کو دیکھنے سے وہ آٹومیٹیکلی بچ جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اس میں نہ صرف ترغیب دی گئی ہے بلکہ ریفرنسز کوٹ کیے جاتے ہیں۔ الہاد اور باطل کا جو مغربیت اور یورپ کا پروپیگنڈا ہے، اس کا توڑ ہے، اس کا رد ہے، اور معلومات اور واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ اس ڈرامے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمان بے دینی کے سمندر سے باہر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو مفتی کا فتویٰ ہوتا ہے، تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ فتویٰ نہیں، یہ میری رائے ہے۔ افراط اور تفرید کے بیچ میں ایک معتدل تجویز آپ کو پیش کرنے لگا ہوں کہ مفتی انسان ہوتا ہے، عالم انسان ہوتا ہے، خطا اس سے بھی ہو جاتی ہے، غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دور نہیں، آج سے 100 سال پہلے، 1 صدی پہلے چلے جائے، بڑے بڑے اکابر محققین اور مفتیان کرام نے اس مائک میں جہری نماز پڑھانے پر حرمت کا فتویٰ دیا تھا کہ مائک میں، اسپیکر میں نماز پڑھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج جنہوں نے حرمت کا فتویٰ دیا تھا وہ سب اس کے قائل ہیں کہ اس میں نماز پڑھانا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ یعنی وہ آلات اور انسٹرومنٹ جس کی وجہ سے شریعت کی بات کو پھیلانے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے، وہ آپ کے لیے میننگ فل اور ہیلپ فل ہیں، آپ ان انسٹرومنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی تلوار اور تیر سے جہاد کرنے نکلے، کفر کی ٹیکنالوجی سے لڑنے نکلے، تو اسے کوئی معقول آدمی نہیں کہہ سکتا۔ یہ آلات جنگ اور میدان جنگ بن چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور میڈیا کا استعمال الہاد اور باطل کے پروپیگنڈے کے لیے نیسیسری اور ضروری ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ فتوے بھی آئے تھے کہ پرنٹنگ کے ذریعے سے کتابوں کی چھپائی اور قرآن کریم کی چھپائی ناجائز ہے، حرمت کے فتوے تھے، لیکن آج کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ تو ان مفتیان نے رجوع کر لیا تھا، ان سے اجتہادی خطا ہو گئی تھی، ان سے غلطی ہو گئی تھی، اسی لیے ہم جذبات کی رو میں بہہ کر کبھی بھی ایسا فتویٰ نہ دے کہ ہمیں بعد میں اس پر ندامت، پشیمانی اختیار کرنا پڑے اور ہمیں کم بیک ہونا پڑے۔ تو تھوڑی سی اعتدال کی راہ کو ہم اختیار کریں گے۔ اسی طرح میں نے جو حدیث پیش کی الجرس مزامیر الشیطان، کہ گھنٹی شیطان کے آلات اور انسٹرومنٹ میں سے ہے۔ گھنٹی تو گھنٹی ہوتی ہے، آج موبائل میں گھنٹیاں سب کی بج رہی ہے،
آج گھروں میں گھنٹیاں سب کے لگی ہوئی ہے، آفس میں اپنے اسسٹنٹ کو بلانے کے لیے گھنٹی کا استعمال ہو رہا ہے، جہاز کے اندر آپ ایروسٹس کو یا ہوٹل میں ویٹر کو بلاتے ہیں، آپ گھنٹی استعمال کرتے ہیں، اسکولوں میں مدرسوں میں چھٹی کے وقت اسمبلی کے وقت گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں۔ تو اگر آپ صرف اسی چیز کو فوکس کریں گے تو پھر تو یہ گھنٹی بھی جائز نہیں ہے۔ آپ شناختی کارڈ کے لیے تصویر بنا رہے ہیں، آپ لائسنس کے لیے تصویر بنا رہے ہیں، آپ ویزے کے لیے تصویر بنا رہے ہیں، آپ مختلف جگہ جب جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ وہاں تصویر جمع کروا رہے ہیں، آپ حج عمرے جیسے مقدس عبادت اور فریضے کی تکمیل کے لیے تصویریں بنا رہے ہیں، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ہم اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ ان ڈراموں کو دیکھنا اور اس میں منہمک ہو جانا غلط ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بنسبت دوسرے ڈراموں کے اس کو دیکھنے میں اس کی حرمت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے کہنے میں، میرے انداز بیان میں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن اپنے تئیں اپنی ایک معتدل رائے اور تجویز آپ کے سامنے پیش کی، یہ میرا فتویٰ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔